اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیوں، آج شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے اور شعبان کی 29 تاریخ کو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک تاریخی خطبہ جو تھا وہ ارشاد فرمایا، تو وہ آپ ہر سال علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ آنے والا جو ماہ مبارک رمضان المبارک ہے اس کے متعلق گفتگو فرمائی کہ ایک مہینہ جو ہے وہ تمہارے اندر آنے والا ہے، اللہ کا مہمان ہے، جس میں دن کا روزہ ہے اور رات کا قیام ہے۔ لمبا خطبہ ہے، چیدہ چیدہ باتیں اس کی۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک۔ رمضان کی راتوں کو جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اللہ نے اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک۔ اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے گناہ جو تھے وہ معاف فرما دیے۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں ایک رات وہ بھی تمہیں عطا ہوگی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس کے متعلق تفصیلی انشاءاللہ بات چیت ہوتی رہے گی۔ ایک میں جو بات پچھلے جمعے اور اس سے پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ رمضان المبارک کی تیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں فرماتے تھے۔ شاید یہ جملہ میں آپ تک پہنچا نہیں پایا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے کہ رمضان کی تیاری شعبان میں ہوتی تھی۔ بہرحال میں تو اپنی طرف سے کوشش کرتا رہا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس کی اہمیت جو ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ سرکار شعبان کے دن گنتے رہتے تھے، یعنی گنتی کرتے رہتے تھے۔ اب اتنے دن رہ گئے رمضان آنے میں، اب اتنے دن رہ گئے رمضان، اب اتنے دن رہ گئے رمضان آنے میں، یعنی جتنی گنتی شعبان میں ہوتی تھی کسی اور مہینے کی نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرکار کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ میں ایک عام مثال آپ کو عرض کروں، چونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حکم تمہیں دیتا ہے نا، مثلا اس سے پچھلی جو آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو اللہ نے تم پہ روزے فرض کر دیے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کوئی حکم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ فرض ہے تمہارے اوپر، واجب ہے تمہارے اوپر، تو پہلے آمنو کہتا ہے۔ یہ لفظ آمنو پتہ ہے کس لیے؟ کہ کیا تمہارے دل کی زمین تیار ہے اس حکم کو ماننے کے لیے؟ بھئی دیکھیے، آپ یہ فصلیں بھی بوتے ہیں نا، کاشت کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، تو اس بیج کی نشو و نما کے لیے پہلے زمین کو آمادہ کرتے ہیں کہ کیا وہ زمین جو ہے اس بیج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب ایک وہ شخص جس نے وہ تمام لوازمات پورے کیے ہیں، جس نے زمین تیار کی ہے، ہل چلایا ہے، اس میں کھاد ڈالی ہے،
یعنی زمین کو آمادہ کیا ہے، پھر اس میں بیج ڈالا ہے۔ اب اس نے جو بیج ڈالا ہے، قاری صاحب اگے تشریف لائے ہوتا ادھر آ جائے۔ اب ذرا سوچیں نا کہ مثلا زمین تیار تھی، کھاد ڈالی گئی اور پھر اس میں بیج جو تھا وہ ڈالا گیا، اب جو اس زمین پہ اللہ کی رحمت ہوگی تو وہ فصل کیسی ہوگی؟ اور ایک وہ بندہ جس نے زمین تیار ہی نہیں کی، زمین کو آمادہ ہی نہیں کیا، اور رمضان آ گیا۔ اب رمضان میں تو رحمت کی بارش ہوگی، اب وہ جس نے شعبان میں زمین تیار کی تھی اس کی فصل میں اور جس نے رمضان میں تیار کرنے اس کی فصل میں فرق تو ہوگا۔ تو یہ میں 2-3 جمعے جو آپ کو استقبال رمضان پہ گفتگو کرتا رہا ہوں، یہ صرف اس لیے کرتا رہا ہوں بھائی دیکھیے، اگر آپ کے دل کی زمین آمادہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے۔ مثلا اللہ فرمائے کہ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی زندگی میں اتنی اہمیت بیان فرمائے، اور ہم رمضان کا نام سن کے پریشانی محسوس کریں، دقت محسوس کریں، تو پھر آپ اپنے دل کی زمین کا اندازہ کر لیں کہ اس میں ایمان کا بیج ہے بھی کہ نہیں۔ مثلا آپ نے رمضان سے استفادہ کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے میں جو ایک جملہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ کو رمضان میں کیا ملنا ہے، کیا اللہ کی رحمتیں سمیٹنی ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے، صرف اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کو اللہ کے اس مہمان کے آنے کی خوشی کتنی ہے۔ اپنے آپ سے اتنا سوال کر لیں کہ اللہ جس کی اتنی اہمیت بیان کر رہا ہے، رسول اللہ کتنی اہمیت بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تمہارے دل کی زمین کتنی آمادہ ہے، کتنی خوشی ہے آپ کو کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ اب یہ وہ تضاد ہے اصل میں۔ اللہ کس بات کا حکم دیتا ہے؟ جو ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ تو ایک بنیادی چیز ہے نا، میرا خالق مجھے کسی چیز کا حکم دے گا تو کس لیے دے گا؟ میرے فائدے کے لیے دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے کسی بات کا حکم دیں گے تو میرے فائدے کے لیے دیں گے، اور اگر کسی بات سے روکتے ہیں تو کس لیے روکتے ہیں؟ کہ وہ میرے لیے چیز نقصان دہ ہے۔ اب اللہ کہے کہ یہ چیز تیرے لیے فائدہ مند ہے اور تیرے دل میں آئے کہ یہ مصیبت ہے، تکلیف ہے، تو اس دل کی زمین پہ اللہ کی رحمت برسے گی یا اللہ کی رحمت سے وہ کوئی فائدہ اٹھائے گا؟ اب یہ معاشرہ اس لیے برباد ہو گیا کہ ایک چیز کا اللہ حکم دے کہ یہ تیرے لیے فائدہ مند ہے اور میں سمجھوں کہ نہیں یہ میرے لیے تکلیف ہے، میرے لیے مصیبت ہے۔ تو جب آپ کا ایمان ہی اس لیول کا ہے، ایمان کا بیج ہی دل میں نہیں ہے، دل کی زمین آمادہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں پھر یہ جو دن رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت کے ہوتے ہیں، جہنم سے آزادی کے ہوتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ کتنے رمضان آئے ہماری زندگی میں، کیا روحانی ترقی ہوئی، مثلاً کتنی ہم نے آخرت کی تیاری کی۔ تو یہ میں آپ سے اصل میں استقبال رمضان کے متعلق جو گفتگو کرتا رہا ہوں وہ اس حوالے سے کرتا رہا ہوں کہ یہ تیاری شعبان میں اس لیے تھی کہ اگر زمین دل کی آمادہ نہیں ہے تو اس کو آمادہ کر لو، اگر ایمان میں کوئی کمزوری ہے تو توبہ کر کے اس کو دور کر لو۔ کتنی خوبصورت مثال سرکار امام غزالی نے دی اس میں۔
رحمت کی بارش تو ہوگی بھائی، شیاطین قید کر دیے جائیں گے، سارا ماحول آپ کے لیے بنایا جائے گا کہ آپ استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں۔ لیکن امام غزالی نے اس کی جو مثال دی وہ آپ نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ کی رحمت تو ہوتی ہے، یہ بارش ہوئی ہے نا، اللہ کی رحمت ہوئی، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہی اللہ کی رحمت جب زرخیز زمین پہ ہوتی ہے۔ بھئی یہ جو میں نے آپ کو مثال دی کہ جس کسان نے کھیت تیار کیا ہوا ہے، زرخیز زمین پہ ہوتی ہے تو وہاں پھول اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، اناج اگتا ہے، یعنی ہر فائدے والی چیز اس رحمت سے تجھے ملتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمانوں سے، یہی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم رزق آسمانوں سے نازل کرتے ہیں، آپ اس کو زمین پہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ آسمانوں سے رزق نازل ہوتا ہے، اسی میں سے پھل نکلتے ہیں، اناج نکلتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ وہی بارش وہی ہے، اللہ کی رحمت وہی ہے، لیکن اگر وہ کسی روڑی پہ، گندی جگہ پہ برسے، اب یہ جو زرخیز زمین تھی، ایمان والی زمین تھی، وہاں پہ تو پھل لگے، اناج ہوا، پھول اگے، فائدے والی چیزیں ہوگی۔ بارش وہی ہے، اللہ کی رحمت وہی ہے، لیکن جب گندی جگہ پہ تو وہاں سے بدبو آئی۔ زرخیز زمین نے کہا کہ اللہ کی رحمت خوشبو والی ہے، تے روڑی آکھن لگی اللہ دی رحمت بدبو والی۔ بھئی رحمت تو وہی تھی، بارش تو وہی ہے نا، بارش میں تو کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو آپ کی زمین کا فرق ہے کہ کس کو رمضان کے آنے کی خوشی ہے اور کون اس کو مصیبت سمجھ رہا ہے، کس کا دل کتنا گندا ہے کہ وہ اس رحمت کے مہینے کو بھی تکلیف سمجھ رہا ہے۔ اور تیسری مثال بھی امام نے دی، فرمایا زرخیز زمین سے خوشبو پیدا ہوتی ہے، وہ زمین کہتی ہے، اور واقعی آپ بارش کے بعد دیکھیں اس زمین سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی مہک آتی ہے۔ روڑی دے کولوں دی ننگو گے تے بدبو وچ اضافہ ہو جائے گا، روڑی آندی جی میرا کی قصور، اللہ دی رحمت ہی انج دی تھی ہے۔ ایسے بھی تو بدبخت ہے نا اس دنیا میں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ وہی بارش جب پتھر پہ پڑتی ہے تو نہ خوشبو نہ بدبو، یہ تیسری کیفیت ہے۔ تو یہ میں آپ سے اصل میں عرض کرتا رہا ہوں، جتنی آپ کو خوشی ہے اتنا سمجھیں کہ آپ کے دل کی زمین میں ایمان جو ہے اس کا پودا تناور ہو گیا۔ کتنی خوشی ہے کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ تو ہمیں ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم ہی ایمان والوں کو دی ہے، بے ایمانوں کو تو حکم ہی نہیں دیا نا، ان سے ہمیں الجھنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ تو اگر پھر بھی کوئی کمی بیشی ہے، وہ ایک چیز سمجھ لیں، جب یہ قرآن کریم بار بار آپ سے کہتا ہے نا کہ آپ سے غلطی ہو جائے، کوئی گندگی دل میں پیدا ہو جائے، فکر میں، عقیدے میں، عمل میں، تو کیا کرو؟ توبہ کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ ہمارے جو نفسیات کے ماہرین ہیں نا علم کے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اتنا زور توبہ پہ کیوں دیتا ہے؟ اس کو بھی ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، یعنی نفسیات والوں نے جو اس کی شرح لکھی ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت بنی اس طرح ہے کہ اگر یہ کسی ایک قدم پہ
غلطی کرتا ہے، چھوٹی غلطی، ظاہر ہے ابتدا میں بہت چھوٹی غلطی کرے گا، اگر اس کو وہاں روک لیا جائے، والدین روک لیں، اساتذہ روک لیں، معاشرہ روک لے، تو پھر کیا ہوگا کہ آگے وہ غلطی سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو پہلے قدم پہ نہ روکا تو اگلے قدم پہ وہ اس سے بڑی غلطی کرے گا۔ یعنی قرآن کا جو توبہ کا اصول ہے وہ یہ ہے، اگر دوسرے قدم پہ بھی نہ روکا تو پھر وہ تیسرے قدم پہ اس سے اور بڑی غلطی کرے گا، اور پھر وہ سٹیج آئے گی کہ اس کی نظروں میں نہ والدین کی اہمیت ہوگی، نہ اساتذہ کی ہوگی، وہ قاتل بھی بنے گا، وہ چور اور ڈاکو بھی بنے گا۔ جنگ اخبار والوں نے ایک سیریل چھاپی تھی اپنے اخبار میں، آج سے کو 20-25 سال پہلے۔ ایک ایس پی صاحب ہوا کرتے تھے عبداللہ خان، ان کی ڈائری وہ جنگ اخبار والوں نے چھاپی تھی۔ جب وہ فوت ہو گئے تو اس کی ڈائری میں، اس دور میں بھائی یہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے نا، اساتذہ بھی، وہ بھی اپنی ڈائری لکھتے تھے، روزانہ کے معمولات لکھتے تھے، یہ ایک ہمارا کلچر تھا۔ آج تو وہ ظاہر ہے لکھنے پڑھنے کا ماحول ہی ختم ہو گیا۔ تو ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا، ان کو پتہ ہوگا، نئے بچوں کو تو نہیں پتہ، کہ اس جہلم کے علاقے میں ایک محمد خان ڈاکو ہوا کرتا تھا، اس پہ بڑی فلمیں بھی بنی تھیں، اس نے ایک اپنی سٹیٹ بنائی ہوئی تھی۔ تو یہ ایس پی جو تھا نا، اس نے اس کو گرفتار کیا تھا، اس لیے اس کی بڑی شہرت تھی کہ اس نے محمد خان ڈاکو کو پکڑا ہے، اس کو کوئی پکڑتا نہیں تھا۔ بہرحال میں جس سٹیج پہ آپ کو لے کے، جو جملہ جو نفسیات والوں کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ایک قدم پہ آپ نے اپنے بچے کو نہیں نہ روکا، یا ابا روکنے لگا تو اماں نے یہ کہا چل کوئی نہیں ہے، یہ بچہ ہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگلے قدم پہ وہ اس سے بڑی غلطی کرے گا۔ اگر وہاں بھی نہیں روکا تو اس سے اگلے قدم پہ اور بڑی غلطی کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس دن محمد خان ڈاکو کو سزائے موت ہونی تھی، تو یہ ایک ہمارے قانون میں ہے کہ سزائے موت والے سے آخری خواہش پوچھی جاتی کہ تمہاری بھائی آخری کو خواہش ہے تو بتاؤ، وہ پوری کر دی جائے۔ تو ایس پی صاحب نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ جب میں گیا اس سے آخری خواہش پوچھنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ میرے گاؤں میں ایک بچیوں کا سکول بنوا دو۔ محمد خان ڈاکو نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے گاؤں میں ایک لڑکیوں کا سکول بنا دو۔ تو ایس پی صاحب نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ اب تو ظاہر ہے تختہ دار پہ لٹکنے لگا ہے، موت تیرے قریب ہے، تو اس وقت اس قسم کی نصیحت اس سے پہلے خواہش ہم نے سنی ہی نہیں تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسی خواہش ہے؟ تو ایس پی صاحب نے لکھا تھا کہ محمد خان ڈاکو نے کہا کہ جس دن میں پہلی چوری کر کے گھر لایا تھا، اگر میری ماں اسی دن مجھے روک لیتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ آج اگر میں ڈاکو بنا ہوں، اس معاشرے کا ناسور بنا ہوں، تو اس لیے کہ مجھے میرے والدین نے پہلے قدم پہ نہیں روکا تھا۔ یہ ہے قرآن کا توبہ کا اصول۔ قرآن فطری طور پہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ سزاؤں کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہے۔ سزائیں تو ساری قرآن کریم میں 5 لکھی ہوئی ہیں، صرف حدود کی ساری 5۔ قرآن فکری طور پہ آپ کو لے کے آنا چاہتا ہے کہ تم خود سوچو کہ یہ کام غلط ہے، میں نے نہیں کرنا۔ یہ جو میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں نا کہ اگر ماں باپ میں کوئی غلطی رہ جاتی تھی تو اساتذہ دور کر دیتے تھے، اب تو کو لڑکیوں کا سکول بنوا بھی دے تو اس سے کیا فائدہ ہونا ہے؟ یہ تو محمد خان ڈاکو کی اس وقت سوچ تھی نا، وہ اس لیے تھی کہ اساتذہ تربیت کرتے تھے۔ یہ جو میں جملہ آپ سے کہتا ہوں نا کہ ہم اگر کبھی
گھر سے کوئی گڑ شکر کوئی گھی وغیرہ استادوں کے لیے تحفہ لے جاتے تو استاد جاتے ہی کیا پوچھتے تھے؟ تیرے ابے نے بھیناں دا حصہ دیتا ہے؟ یعنی ہمارے اساتذہ یہ پوچھا کرتے تھے کہ تیرے ابے نے بھیناں دا حصہ دیتا ہے کہ حق ماریا سو؟ تے جے تیرے پیو نہیں بھیناں دا حق مار کے تے نمازاں پیا پڑھدا ہے، او بھائی یہ حرام کی کمائی ہے، اس کا ہم تحفہ نہیں لیتے۔ یعنی وہ جو کمزوری تربیت میں والدین کی طرف سے آتی تھی وہ اساتذہ دور کر دیتے تھے۔ کیا بات ہے۔ اس لیے حکم تھا کہ اگر کبھی تیرا باپ اور استاد برابر میں کھڑے ہو جائیں تو اپنے استاد کو ترجیح دینا۔ تیرا باپ سبب بنا ہے تجھے آسمان سے زمین تک لانے کا، اور تیرا استاد سبب بنا ہے تجھے زمین سے آسمان تک لے جانے کا، تیری بلندیوں کا سبب بنا ہے۔ آج تو وہ بھی ماحول ختم ہو گیا۔ کیا دور کرنی ہے والدین کی کمیاں؟ اگر وہاں بھی کوئی رہ جاتی تھی کمی بیشی تو وہ خانقاہ سے دور ہو جاتی تھی۔ کسی بزرگ کے ساتھ کو وابستہ ہوتا تھا تو اس کا تزکیہ نفس ہو جاتا تھا۔ تو اب تو وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، اے شہنشاہ یثرب آ کے آپ میری دستگیری کر، اقبال نے اسی لیے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ خود ہی میری رہنمائی فرمائیں، میری دستگیری فرمائیں۔ یہاں شاہی بھی ہے عیاری، درویشی بھی ہے عیاری۔ اب تو جدھر دیکھتا ہوں مکار لوگ پیدا ہو گئے ہیں، دین کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اور پیچھے دنیا کمانے کی ہوس ہے۔ تو توبہ کا میں جو آپ کو اکثر یہ جو قرآن کریم کا سارا سلسلہ آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ یہ کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے کہ آپ برے اساتذہ آپ کو ملے، آپ کو پیر جو ہیں وہ برے ملے، آپ کو والدین برے ملے، ظاہر ہے یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تیرے خالق کا در تو کھلا ہے، تیرے مالک کا در تو کھلا ہے۔ او بھائی وضو کر، اللہ کی بارگاہ میں آ، اس سے ہدایت مانگ تو صحیح، وہ مرشد تیرے دروازے پہ بھیج دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بشر آفی نے صرف ایک بسم اللہ کا احترام کیا تھا، وقت کا کتب اس کے دروازے پہ آ گیا تھا۔ اور کیا خوبصورت مثال دی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحرا میں ایک بندہ جا رہا ہے، اس کے اونٹ پہ اس کے کھانے پینے کا سامان ہے، اور وہ سو گیا اور اونٹ گم ہو گیا۔ اب صحرا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، اور وہ مایوس ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ اب تو موت ہی موت ہے، تھوڑی دیر کے بعد گدے آئیں گے، پرندے آئیں گے، درندے آئیں گے، مجھے نوچ کھائیں گے۔ اسی سوچ میں بیٹھا ہوا ہے کہ اب کب یہ درندے اور گدے آئیں اور مجھے چیر پھاڑ کر دیں۔ تو اس اثنا میں اس کا اونٹ اس کے سامنے آ جاتا ہے، امید، وہ اونٹ جس کے اوپر پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، سفر کے لیے سواری بھی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس نے کہنا تھا نا کہ تو میرا رب ہے، وَأَنَا عَبْدِي، اور میں تیرا بندہ ہوں، کہنا یہ تھا، لیکن زبان سے کہہ اٹھتا ہے تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ انا ربو کہہ دیتا ہے، انتا عبدی کہہ دیتا ہے۔ یہ اس کی خوشی کی ایک کیفیت، یعنی اس خوشی میں اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ میں زبان سے کہہ رہا تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ تو اس خوشی کی کیفیت کو بیان کر کے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آتے ہو تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آج کا دن اور رات کتنی اہم ہے، یہ سفر بڑی جلدی طے ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مواقع آپ کو فراہم کیے ہیں، پہلی کیفیت جو ہے نا، دل میں اگر کہیں بھی کسی کونے کھچرے میں بھی یہ ہے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، اس کو دور کرو، خوشی کے ساتھ استقبال کرو، گھر میں تیاری ہو۔ وہ جو میں نے کہا تھا پچھلے سے پچھلے جمعے بھی، کم از کم تہجد تو شروع کرو، قیام اللیل کی تیاری کرو، قرآن کریم کی تلاوت کی تیاری کرو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مولا کائنات کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، وہ رمضان میں کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس کا ایک جملہ صرف آج آپ کو۔ کسی نے پوچھا کہ سرکار آپ قرآن کریم کے متعلق اتنی گفتگو جو فرماتے ہیں، تو مولا علی سرکار نے فرمایا قرآن وہ ہدایت ہے جس میں گمراہی کا شائبہ بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، واسطہ نال یا ننگل شریف۔ قرآن وہ ہدایت ہے جس میں گمراہی کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس مہینے کی عظمت بھی یہی ہے کہ اس میں ہم نے قرآن نازل کیا، قرآن کریم سے محبت۔ اور پھر یہ لفظ محبت بھی چھوٹا ہے، یہ ہمارے درجے میں اس کی آگے ظاہر ہے، بہت سی اور اقسام ہیں فلسفے میں جو بیان ہوتی ہیں۔ وہ اس مہینے کو رحمت کہتا ہے۔ اب وقت ہو گیا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں، وہ کہتا ہے اب میرا جو تعلق ہے نا میرا اور بندوں کا، وہ رحمت کا تعلق ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ محبوب کا تعلق بھی فرمایا رحمت للعالمین ہے۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ اتنا زور اللہ نے رحمت پہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ محبت کسی موقع پہ بدل بھی جاتی ہے۔ محبت جو ہوتی ہے نا یہ بدل جاتی ہے۔ آج آپ کو کسی سے محبت ہے، کل کسی سے ہوگی، پرسوں کسی سے ہوگی۔ وہ کہتا ہے تم جتنے جی چاہے بدل جاؤ، وہ رحمت ہے، اس کا تعلق تم سے نہیں بدلتا۔ اس کے رسول کا تعلق بھی تم سے نہیں بدلتا، یہ تو تم نے حاضر ہونا ہے در پہ اور رحمت مل جانی ہے۔ اس نے کبھی بارش سے کہا ہے کہ تو نے کسی بے نمازی کے کھیت پہ نہیں برسنا؟ اللہ نے کبھی یہ حکم دیا ہو بارش کو کہ کسی بے نمازی کے کھیت پہ نہیں برسنا؟ بھائی بے نمازی تو بنا ہے، اس نے تو اپنا تعلق تجھ سے نہیں توڑا۔ نہ شکرہ تو ہوا ہے، اس نے تو اپنا تعلق نہیں بدلا۔ اس نے تو اب بھی شیاطین جکڑ دیے ہیں، تیرے لیے راستہ ہموار کیا کہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے نبی نے کب اپنا در بند کیا ہے تمہارے لیے؟ یہ رحمت کا تعلق ہے۔ اور وہ آج میں آخر میں علامہ صاحب کی موجودگی میں یہ جو جب پوچھا گیا، اصل میں ہوا یہ، چلو 2-4 منٹ اوپر بھی ہو جائیں۔ سرکار مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے یہ شاگرد ہیں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ
یہ دعا کرتے تھے کہ مولا کریم مجھے اس بندے میں شامل کر لے، ایک خاص اشارہ کرتے تھے اس بندے میں شامل کر لے۔ تو وہ روایت تو ذرا لمبی ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ 1000 سال وہ بندہ جہنم میں رہے گا۔ تو ایک دن جبریل امین جہنم کے قریب سے گزریں گے اور وہ کہہ رہا ہوگا یا حنان و یا منان۔ تو جبریل جا کے اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور کہیں گے کہ مولا میں جہنم کے قریب سے گزرا تھا، ایک شخص تجھے حنان اور منان کہہ رہا تھا، تو اللہ فرمائے گا اس کو جہنم سے نکال دو۔ تو امام حسن بصری کہتے تھے مولا مجھے اس بندے میں شامل کر۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضور وہ تو 1000 سال جہنم میں رہنے والا ہے، آپ یہ کیا دعا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 1000 سال کے بعد پھر جنت یقینی تو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا کہ 1000 سال کے بعد تو اب جنت یقینی ہے۔ میرے اعمال میں تو کوئی یقینی شے ہے نہیں، میں تو اس یقینی جنت کی دعا کرتا ہوں، کو 1000 سال جہنم میں رہنے کی دعا تو نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے 1000 سال جہنم میں رکھ، میں کہتا ہوں وہ جو یقینی جنت اس بندے کو عطا کی ہے مولا وہ مجھے بھی عطا کرتے۔ تو جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میں نے رحمت کا تعلق آپ کو بتایا ہے کہ یہ حنان کون ہوتا ہے، اپنی دعاؤں میں یہ ضرور شامل کریں، اللہ کی یہ صفات۔ حنان کون ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حنان وہ بادشاہ ہے جس کے در سے کوئی منہ موڑ کے چلا بھی جائے وہ پھر بھی عطا کرتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس جملے کی سمجھ آئی کہ وہ بارش کو نہیں کہتا کہ کسی بے نمازی کے در کھیت پہ نہیں برسنا، یہ بے نمازی تو میرے در سے منہ موڑ کے گیا ہے لیکن میں نے تو اس کو عطا ہی کرنا ہے، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن قیامت والے دن پھر وہ رحمان نہیں ہوگا، قیامت والے دن وہ رحیم ہوگا۔ اس دن بارش اب بے نمازیوں پہ نہیں برسے گی، اس دن پھر وہ اعمال کی سزا اور جزا دے گا۔ یہ رحمان و رحیم میں فرق ہے۔ تو فرمایا حنان وہ بادشاہ ہے، اور آپ تو اپنے ماں باپ سے منہ موڑ لینا تو وہ آپ کو عطا نہیں کرتے۔ آپ کے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ عاقنامہ دے دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اور حنان میرا اللہ وہ بادشاہ ہے اس کے در سے کوئی منہ موڑ کے چلا بھی جائے وہ پھر بھی عطا کرتا رہتا ہے۔ یا منان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منان کون ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا جو تیری ضرورت سے پہلے تجھے عطا کر دے، تجھے ضرورت بعد میں پڑے عطا پہلے کر دے۔ اب جب بھی دعا کریں اللہ کی یہ صفات شامل کریں اپنی کہ کس بادشاہ کی بارگاہ میں، اور دانے لین واسطے نہیں، ہدایت واسطے یا حنان و یا منان آکھو، اپنی آخرت واسطے۔ بڑی بارگاہ سے چھوٹی چیزیں نہیں مانگتے، اوہ اس بڑی بارگاہ سے کیا دانے منگو گے؟ وہ جو اس دن میں نے جملہ کہا تھا نا کہ بزرگان دین کیا فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے آخرت مانگو، دنیا تے چونگے جی دے چھڑے گا۔ فنا ہونے والی چیزیں کیا مانگنا ہے اس سے؟ ہدایت مانگیں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں۔ آج کا دن بڑا اہم ہے، اگر اس دل کی زمین میں کوئی سختی ہے نا تو اس کو دور کریں۔
اور رمضان المبارک کا صحیح استقبال کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔